میں اپنی کراچی کی سچویشن یہاں پہ رکھوں گی کہ جو کراچی میں سال سے 2-3 دہائیوں سے جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے بہت سارے مراحل میں نے بھی دیکھے ہیں. یعنی کہ جو ہے رینجرز اور جو پیراملٹری فورسز ہیں وہ آتی ہیں کراچی میں ہمارے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس علاقوں میں گلیوں میں آ کے بوٹ مارتے ہیں دروازوں پہ اور ان میں پنجابی میں گالیاں دیتے ہیں, چاہے وہ عورتیں ہوں گھر میں یا مرد ہوں, بچے ہوں, لڑکے ہوں. تو میں کہوں گی کہ جو ہے, اور جب ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مہاجر کیوں کہتے ہو, رائٹ. اب جیسے کہ ابھی آپ نے کل بھی سنا صوفی صاحب نے کیا بولا اور آج انہوں نے بولا, تو میں کہوں گی کہ آپس میں جو ہے پہلے ڈائلاگ کر کے ہمارے لیے بھی آواز اٹھائیں. یعنی کہ کل تقی صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک آرٹیکل لکھ سکتی ہیں بلوچستان پہ, 2 لکھ سکتی ہیں, تیسرا لکھیں گی تو آپ کو ایک دم سے ہلایا جائے گا کہ کیوں بول رہے ہو وہاں کے لیے آپ پارا سے. تو ایک آرٹیکل اگر سب لکھ سکتے ہیں تو بھائی ایک آرٹیکل ہر ایتھنیسٹی سے مہاجروں کے لیے لکھیں, آواز تو اٹھائیں گے. کراچی میں جو زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے سب کو مل کے بولنا چاہیے. تو آپس میں ڈائلاگ پہلے کریں, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں یہاں پر بھی, اور سب کے لیے ایک ساتھ آواز اٹھائیں تاکہ وہ آپ کی اسٹرانگ آواز بنے نا. جیسے انہوں نے کہا آسما نے کہ باہر نکلے روڈ ٹائم میں کہ ٹویٹر اور فیس بک پہ فائدہ نہیں ہوگا. ٹویٹر اور فیس بک سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ بھی اپنی یونٹی شو کریں. اگر الطاف حسین نے کہہ دیا کہ مرد آباد, تو بھائی ملٹری نے اس کے اوپر جو ہے, میں تو صاحب ملٹری بولوں گی, اسے بہت ہیش ٹیگ چلے ان کے خلاف. تو بہت سارے ایسے لوگ میں جانتی ہوں جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں, انہوں نے ان کا پارٹ بنے اس ہیش ٹیگ کا, صرف اپنا اسٹیٹس کلیئر رکھنے کے لیے. بھائی آپ یہ بھی تو آواز اٹھا سکتے ہیں کہ الطاف حسین نے 30 سال کے بعد مرد آباد کیوں بولا. ابھی یہ لوگ بہت سال سے بول رہے ہیں, یہ لوگ سن آف سوئل ہیں نا, آپ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ہم سن آف سوئل اگر نہیں ہیں, آپ ہمیں بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تو پھر آپ کس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو میرا کوئی سیاسی واسطہ اور رشتہ نہیں ہے, لیکن آج جو لوگ اس نشست میں رپورٹنگ کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے وہ رپورٹنگ کریں اور جا کے بتائیں کہ الطاف حسین نے غلطی کی. سب اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن جب اس کو اس کی غلطی کا احساس اس کی قوم کے لوگوں نے دلایا, وہ کسی سے ڈر کے اس نے معافی نہیں مانگ لی. اس کے لوگ اس سے ناراض ہوئے جس کی وجہ سے معافی مانگی. اگر اس کے لوگ اس سے ناراض نہیں ہوتے تو پوری دنیا جہاں کی ساری طاقت لگا دیتے, اس کی قوم اس کے ساتھ ہوتی تو کیا وہ معافی مانگتا؟ اس کی قوم نے اس کے اس عمل کو مسترد کیا تھا. گن پوائنٹ پہ اس سے کسی نے معافی نہیں منگوائی, اس کی قوم نے اس کو مسترد کیا. اس نے معافی مانگ لی. اس کی معافی مانگنے کے باوجود اس کے ساتھ یا اس کی قوم کے ساتھ رویہ آج تک کیا ہے. اور الطاف سے زیادہ عمران خان نے اس پاکستان کی آرمی کو ذلیل کیا, اس پاکستان کی آرمی کے خلاف زہر افشانی کی. لیکن کیا کیا؟ اس لیے کہ اس کے ڈانڈے, اس کی رشتے, اس کی نسل کی جڑیں, اس قوم کی جڑیں جس قوم سے وہ تعلق رکھتا ہے فوج میں موجود ہیں. ہماری جڑیں اس فوج میں موجود نہیں تھی, ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا. آج میں جو لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ان کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو اس ملک کا خالق ہے, جس نے اس ملک کو بنایا, جس نے اس ملک کو بنانے کے لیے 20 لاکھ اپنی جانیں قربان کی اپنی قوم کی, اگر ان لوگوں کو تم نے ملک دشمن سمجھنے کا یہ رویہ ترک نہیں کیا اور ان لوگوں پر شک کیا, تو جو پاکستان میں رہنے والی قومیں وہ پھر ان سے آپ یہ توقع مت رکھو کہ وہ اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کریں گی. اگر پاکستان کو بچانے کی کوئی جدوجہد کر سکتا ہے تو صرف اور صرف مہاجر قوم ہے, اور اس مہاجر قوم کو دیوار سے لگا کر اس قوم کی دفاعی لائن کو تباہ کر کے اس ملک کے ساتھ وفا نہیں کر رہا کوئی بھی.